سورت آل عمران آیت نمبر 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ۔ اگر تم اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور دین کے کاموں میں ان سے مشورہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے کی تلقین کرنا۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دینے کے بعد پھر سے غزوہ احد کے حالات اور نتائج کا ذکر شروع ہوا۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا ملی وہ عبرت ناک تھی، اور اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت فرماتے یا کم از کم ان سے خفا ہی ہو جاتے، لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں بہت نرم دل تھے، ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے یا کم از کم اس نافرمانی پر شدید گرفت فرماتے تو پھر مسلمان آپ کے قریب آنے ہی سے گریز کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں کو اور رائے فرار اختیار کرنے والوں کو معاف کر دیا تھا۔ اب آپ اپنے پیغمبر کو ہدایت فرما دی کہ آپ بھی ان سے درگزر کیجیے، اور نہ صرف درگزر فرمائیے بلکہ ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی طلب کیجیے، اور جیسے کہ غزوہ احد سے پہلے ان سے مشورہ کرتے تھے اور مجلس مشاورت میں شریک کیا کرتے تھے، اس طرح آئندہ بھی کیا کیجیے کہ اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج نہ رہنے دیجیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی کہ ایک غلطی کے بعد کبھی ہوگی نہیں، وہ ہوتی رہے گی۔ آج ہم سے ہوئی، کل ہمارے بعد آنے والوں سے ہوگی، لیکن جس سے غلطی ہو جائے اس کو اس غلطی کا بتایا جائے اور اس سے سمجھایا جائے تاکہ آئندہ وہ ایسی غلطیوں سے بچے اور اس کے بعد ایک نارمل روٹین پہ واپس آ جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کو معاف نہیں کرنا، جب تک اس کی زندگی ہے اس کو تانے دینا ہے، اس کو ہر موقع پہ کرٹیسائز کرنا ہے، اسے کسی بات میں بولنے نہیں دینا، کیا کہنا ہے تم تو چپ ہی رہو، تم نے تو پہلے بھی بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ یہی ہماری گفتگو ہوتی ہے نا، کسی معاملے میں لے لیں، آفس میں اگر کسی ورکر سے ہو جائے اس کی ہمیشہ انسلٹ سب کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے جو کہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی یہی انسلٹ۔ فیملیز میں لے لیں، بہو کے ساتھ معاملہ دیکھ لیں، بچوں کے ساتھ معاملہ دیکھ لیں، ہم کبھی بھی اس بات کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جنگ احد جیتی ہوئی بازی ہار گئے مسلمان اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کی وجہ سے، اور یہ جنگ احد ہمیشہ تاریخ میں اسی طرح لکھی جائے گی، وہ درہ خالی چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس سے بڑا نقصان کوئی ہوا ہوگا اسلام میں یا مسلمانوں کو؟ لیکن اس غزوات سے بہت کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اور ہمیں بھی یہ سمجھایا کہ زندگی میں بہت کچھ ہوگا، بہت سی غلطیاں کوتاہیاں آپ سے بھی ہوں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو پھر دوسروں کے بارے میں بھی یہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی معاف کر دے، تو آپ اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً تم اپنے مال و دولت سے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے، لیکن تمہارا اچھا اخلاق اور ملاقات کے وقت خندہ پیشانی سے ملنا
لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ اسی لیے فابما رحمتن، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک فرمایا ترش روئی اور سخت کلامی سے۔ اب یہاں پہ آپ کو تبلیغ کی بہت بڑی حکمت مل رہی ہے، اور اس کو دل پہ لکھ لیں۔ نرم دل، اچھا اخلاق اور سخت کلامی سے بچنا، یہ تین چیزیں آپ کی تبلیغ میں شامل ہوں تو لوگ آپ کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہیں گے۔ ورنہ اگر آپ نے سختی دکھائی، بد اخلاقی دکھائی اور سخت کلامی سے بات کی تو پھر کیا ہوگا؟ سب آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جائیں گے اور آپ سے کبھی بھی بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ سے مراد ہم لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن ہمارے اندر ہم تبلیغ کرنے والے لوگ کرخت، سخت اور منہ پھٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں یہ لفظ یوز کر رہی ہوں۔ ہر ایک کو برا بھلا کہنا، ہر ایک کو کرٹیسائز کرنا ہماری ہابی ہو گئی ہے۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو نے میرے جسم کی ساخت بہت ہی اچھی بنائی، بس اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ اس سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے کہ حسن و جمال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اللہ سے طلب کرنے والی چیز حسن اخلاق ہے۔ مومن کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا پیکر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام امتی کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کی آؤ بکت، خیر خوائی اور چشم پوشی کا مجھے اللہ کی جانب سے اس طرح حکم دیا گیا جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ اب آپ دیکھیں کہ فرائض میں شامل ہے، نبی کو دیا گیا تو ان کی امت کا فرض نہیں ہے کہ وہ ہر آنے والے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے یا ہماری نظروں میں کم خوبصورت ہے، ہمارا کام ہے جو سامنا ہو گیا جس سے اس کی آؤ بھگت، خیر خوائی اور چشم پوشی۔ سربراہ کے اندر، مبلغ کے اندر اگر یہ وسعت اور بلندی نہیں ہوگی تو طاقت اور عجمیت قائم نہیں ہو سکتی، غلطی ہوتی رہے گی۔ سربراہ کو چاہیے کہ ان غلطیوں کو بھلا کر وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ اسی طرح فیملی میں بچوں سے بھی جو غلطیاں ہو جائیں، بہوؤں سے بھی کوئی غلطیاں ہو جائیں، آفیسز میں کوئی کولیگ سے بھی غلطی ہو جائے تو برائے مہربانی اس بات کو اتنا طول مت دیا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واعف عنہم فاستغفر لہم، ان کے لیے بخشش بھی مانگے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کا معاملہ اگر آپ مبلغ ہیں، دایان حق ہیں، تو سب کے لیے، اپنے لیے بھی، ہم نعوذ باللہ پیغمبر تو نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم انسان ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے تمام ساتھیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجیے ان لوگوں سے۔ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں اور ہر شریک مشورہ شخص کو کھل کر اپنی رائے دینے کا موقع مل سکے۔ مشورہ صرف ان امور میں کیا جاتا ہے جن میں کتاب و سنت میں صریح حکم موجود نہ ہو، اور جہاں صریح حکم موجود ہو وہاں مشورے کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ عموماً تدبیری امور میں کیا جاتا ہے۔ مثلا جنگ کہاں لڑی جائے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے گا، لوگوں کی معاشی اور اخلاقی بہبود کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ مشورے میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی رائے اقربا الی الحق، یعنی حق کے قریب ترین ہے، کتاب و سنت کے منشا کے مطابق ہے۔ یہ رائے خواہ تھوڑے آدمیوں کی ہو یا زیادہ آدمیوں کی، گویا مشورے کا اصل مقصد دلیل کی تلاش ہے۔ رائے دینے والوں کی کثرت یا قلت تعداد اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور کسی رائے کو اقرب الی الحق قرار دینے کا اختیار امیر مجلس کو ہوتا ہے۔ بالالفاظ دیگر آخری فیصلے کا اختیار
امیر مجلس کا ہوتا ہے، اور اسی فیصلے کو عملی جامہ بنانے کے ارادے کا نام عزم ہے، یعنی عزم کے بعد اللہ کا نام لے کر اور اس پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ کاموں میں اپنے اصحاب کرام سے مشورہ لیا کریں، حالانکہ ان کے پاس وحی آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی فضیلت ہے اور برکت ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ آپ کے جو کولیگ ہیں، جو آپ کی کابینہ کے ممبر ہیں یا آپ کی جو فیملی ممبر ہیں، ان سے کام میں مشورہ لیا کریں۔ سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بات پہنچی ہے کہ مشورہ کرنا آدھی عقل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشورہ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں سے بھی مشورے کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے بے پرواہ ہیں، اس مشورہ لینے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ بس جو شخص مشورہ کرتا ہے تو اس نے ہدایت کو گم نہیں کیا، یعنی اس نے ہدایت کو پا لیا، اور جس شخص نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے گمراہی کو گم نہیں کیا، یعنی گمراہی کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا، یہ بھی اللہ سے ایک مشورہ ہے، اور وہ شخص نادم نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ضرور ہدایت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے حکام تم سے بہتر ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے پا جائیں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر چلے جانا اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صرف عورت سے مشورہ لے رہے ہیں، جبکہ آپ مشورے کی جو سنت ہے وہ نہیں فالو کریں۔ جیسے کہ ابھی حضرت عمر کا قول ہم نے دیکھا، وہ عورتوں سے بھی لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عورتوں نے بڑے اچھے ان کی ازواج نے مشورے دیے، لیکن اصل یہ ہے کہ صرف عورتوں ہی کے حوالے نہ کرنے سارے معاملات، وہ جذباتی ہوتی ہیں، وہ نرم دل ہوتی ہیں، تو معاملات کو حل کرنے میں نرم دلی اور جذبات ہونا ضروری نہیں ہے، اصل دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کیا چیز ہے۔ مشورے کرنے کا فائدہ ہے کہ باہمی تعلقات مضبوط ہوتا ہے، رفقہ ہے جو آپ کے رفقہ ان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، سب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بہتر نتیجے بھی انسان پہنچتا ہے، اور دعائیں بھی شامل حال رہتی ہیں۔ آپ کسی کو عزت دیتے ہو، بڑے کو، کولیگ کو، آپ اپنے سے چھوٹے بھی جو آپ کے انڈر ہیں انہیں بلاتے ہو، ان سے ڈسکس کرتے ہو، ان کے اندر بھی بہت سی کوالٹیاں ہوں گی۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ بہت اونچی پوسٹ پہ ہو اور ان کو پوسٹ نہیں ملی تو ان میں کمیاں کوتاہیاں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے وہ لے کے آزماتا ہے۔ مشورے کے لیے جن سے آپ کرتے ہیں ان میں کچھ اوصاف ہونے چاہیے، عقل کامل ہو، پھر تجربہ بھی رکھتے ہو۔ آپ میڈیکل کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے کر رہے آپ سبزی فروش سے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، اسی کے ماہر لوگوں سے کریں گے نا۔ دیندار اور متقی اور پرہیزگار ضرور ہو، کیونکہ بے دین کے مشورے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ لالچ بھی سکھائے گا، دنیا داری بھی سکھائے گا۔ مشورہ دینے والا خیر خواہ بھی اور ہمدرد بھی ہو، حسد نہ ہو، اس کے دل میں کینہ بغض نہ رکھتا ہو، اس سے پاک ہو۔ آپ جس سے مشورہ لیں دیکھ لیں کہ کب وہ ریلیکس ہوگا، تب اس سے بات کریں، وہ پریشانی میں ہے تب نہ کریں۔ تو ہمیشہ اس سنت کو اپنائیں کہ جب بھی آپ کو کوئی کام پیش آئے آپ لازماً مشورہ لیں، مشورے سے آپ کی بہت سے مسائل جو ان سے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز ہوگی کہ آپ نے سنت کو فالو کیا۔ اور جب آپ یہ کر چکے فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ کیا ہوتا ہے کہ باہم مشورے کے بعد
اب آپ نے فائنل کرنا ہے، ڈواں ڈول نہیں ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَإِذَا عَزَمْتَ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر اس کے بعد جس چیز پہ متفق ہو جائیں اس پہ پھر جم جانا اور اس کو پھر کرنا۔ تو انشاءاللہ بس اتنی حدیث ہے، لیکن انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اہم امور میں تدبیر اور مشورے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کر لیں تو اپنی عقل اور رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں۔ اس ایک آیت میں بہت سے خزانے سموئے ہوئے ہیں، بولنے کے لیے عمریں چاہیے۔ سمپل سی بات یاد رکھیے، ایک بہترین انسان کے لیے نرم دل ہونا، با اخلاق ہونا، یہ نہایت ضروری ہے۔ ترش روئی مت اپنائیں، آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اور پھر انسان اکیلے نہیں رہتا، وہ فیملی کے ساتھ، آفیسز میں کولیگ کے ساتھ، کاروبار میں بھی لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ہر ایک سے سیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چرواہے کے پاس بیٹھ کے اس سے بھی پوچھتے تھے سارے کام۔ ہر ایک سے سیکھیں، ہر ایک سے مشورہ لیں۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی اور کوالٹی ہوتی ہے، ہر کوئی تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے اور گزر چکا ہوتا ہے، ہر کوئی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ سب سے مشورہ لیں، خود ہی اپنے آپ کو مکمل مت سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کثرت سے بخشش مانگیں اپنے لیے، اپنے رفقا کے لیے، اور جب مشورہ کر کے تسلی سے اس پہ دل ٹھک جائے استخارہ بھی ضرور کریں، استخارے کی دعا بھی پڑھیں، اور پھر جم جائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مشورے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میرے رب اس کو درست کر دے، میرے اس کام کو صحیح پائے تکمیل تک پہنچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں پہ۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پلاننگ نہ کریں، کوئی آپ مشورہ نہ لیں اس معاملے سے اور کہ میرا رب پہ بھروسہ ہے کام خود بخود ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کام خود بخود نہیں ہوگا۔ کام سے پہلے آپ کو اسباب، یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا نا کہ اسباب نہایت ضروری ہیں، اور اسباب کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے۔ دعا کے بغیر اسباب ناکافی ہیں، اور اسباب کے بغیر دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سارا انتظام کر کے، مشورہ کر کے، استخارہ کر کے پھر اللہ پہ توکل کریں اور بھروسہ رکھیں۔ ایسا توکل یہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔